امریکہ کی جانب سے ایران پر حملے اور آیت اللہ خامنئی کو نشانہ بنانے کی دھمکیوں کے بعد ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی زیر زمین پناہ گاہ میں منتقل ہو گئے ہیں۔ عامر رضا سے تازہ ترین صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، ابھی تک حملے کا خطرہ برقرار ہے، ایرانی سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، وہ کہاں منتقل ہوئے ہیں؟ ان کی سیکیورٹی کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کو تو کنفرم کریں کہ علی خامنئی کی جان کو خطرہ ہے، اور اسی پر مسعود پزشکیان کا وہ بیان آیا تھا کہ اگر ان پر حملہ کیا گیا تو اس کو جو ہے ہم جہاد کا اعلان کریں گے، اور وہ جہاد کا اعلان کر سکتے ہیں۔ تو بات تو صحیح ہے کہ ایران کی اس وقت پوری کی پوری توجہ جو ہے علی خامنئی کے تحفظ پر مرکوز ہے، یا یہ کہہ لینا چاہیے کہ ہر سربراہ مملکت کی حفاظت کی طرف مرکوز ہوتی ہیں۔ لیکن لیٹ سے کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی حفاظت کے لیے جب ان کا جہاز ایئر فورس ون فضا میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ 4 طیارے نہیں اڑ رہے ہوتے؟ جی بالکل اڑتے ہیں، جہاں مرضی دنیا میں جائیں 4 طیارے ان کو اسکاٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کی ارد گرد پھیلے ہوتے ہیں۔ طیارے ہوتے ہیں باقاعدہ کہ اگر کوئی حملہ آور ہو تو اس کو جواب دیا جاتا ہے۔ سیٹلائٹ سے اس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس کے ارد گرد کی تمام فضا کو بند کر دیا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نارتھ کوریا نے ایک میزائل ٹیسٹ کیا تھا اور اس پر امریکہ نے بڑا برا منایا تھا جب کہ ساؤتھ کوریا گیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ، تو تب ان سے ٹیسٹ دیکھیں کیا یہ اس طرح کی کہانیاں یہ آج کی نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، جو نوجوان اس وقت سن رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، جو میری ایج کے لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا ایسے بنکرز کی کہانیاں جو ہیں، بنکرز ہے اور وہ محفوظ بھی ہیں، یہ بھی بتاتا ہوں کہاں پہ ہیں وہ بھی بتاؤں گا آپ کو، لیکن ساتھ ساتھ بنے رہیے۔ ایسے بنکرز کی کہانیاں صدام حسین کے متعلق نہیں تھی؟ بالکل تھی، اور بلکہ صدام حسین کو جب گرفتار کیا گیا تو ایک بنکر سے ہی گرفتار کیا گیا بنکر تھا، تو کیا وہ بہت محفوظ بنکر تھا جس کو ایک پائپ کے ذریعے ایگزاسٹ لگایا گیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا اس کے اندر۔ پھر اس کے بعد معمر قذافی کے متعلق یہ خبریں سامنے آنا شروع ہوئیں کہ بنکر ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک صدر کا اغوا کیا ہے امریکہ نے، تو کیا نکولس موڈورو کے جو ہے اس کے متعلق یہ اسٹوریاں نہیں تھی کہ اس کا محل جو ہے وہ ایٹمی حملوں سے محفوظ رہ سکتا ہے، اس کے اندر ایسے میزائل اور ایسا انٹرسیپٹر سسٹم ہے کہ اس کو سیٹلائٹ سے بھی ہٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ انٹرنیشنل پولیٹکس کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں یا انٹرنیشنل ڈیفنس کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ اس طرح کی سٹوریز اکثر اخبارات میں آتی ہیں، لیکن یہ اس کو کہتے ہیں ماحول بنایا جا رہا ہے، یہ ماحول کریٹ کیا جاتا ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ سپریم کمانڈر جو ہیں آیت اللہ خامنئی، کبھی یہ ایک سٹوری چلوائی جاتی ہے جی دبئی سے کہ علی خامنئی جو ہیں وہ بھاگ گئے ہیں رشیا، آئی سٹوری؟ اس پر بہت سارے لوگوں نے ویلاگ کیا کہ ان کی حفاظت کا ذمہ ماسکو نے لے لیا۔ جنہوں نے پازیٹیولی کیا انہوں نے کہا حفاظت کا ذمہ ماسکو نے لے لیا، اور جنہوں نے نیگیٹو کرنا چاہا انہوں نے کہا دیکھا جی ایران دا سپریم لیڈر بھاگ گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں افراتفری پھیلائی جائے، ان کے حمایت کرنے والے لوگوں میں افراتفری پھیلائی جائے، اور اسی طرح کی باتیں پھیلا کر ہی حملہ کیا جاتا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ عراق کے پاس وہ کیمیکل والے ہتھیار ہیں جن کا استعمال دنیا کا تباہ کر سکتا ہے، لیکن نکلنے میں وہاں ٹینک بیچارے پرانے سٹائل کے نکلے، رشین دور کے، امریکن دور کے پرانے ٹینک، اور اس پہ T-50 کے پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا، T-15 شاید اس طرح کا نام تھا ان ٹینکوں کا، لیکن پھر وہ سٹوری بنائی گئی۔ اب جب ان کے علی خامنئی کو جو ہے محفوظ ہاتھوں میں بھی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے بنکر یا کہاں پہ ہیں، بہت ساری سٹوریاں اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں موجود ہیں۔ ایران کا ایک علاقہ ہے لوئزان میں کہتے ہیں جی کہ وہ بنکر ہے جو کہ ایٹمی حملے سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی جو جون میں جنگ ہوئی 2025 میں، تو B-52 سے بمباری کی تھی، تو آپ نے کیا اکھاڑ لیا، یہ لفظ میں بول رہا ہوں لیکن امریکنز کیا اکھاڑ لیا آپ نے ایران کے ایٹمی جو تنصیبات تھی ان کا، کیا صرف ایک تنصیب کے گیٹ کو نقصان پہنچا اور ایک کے ایگزاسٹ سسٹم کو؟ بالکل، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو دنیا اب بہت زیادہ ترقی، ہم نے پہاڑ کے اندر ایٹم بم رکھ کے چلا دیا، چاغی کے اندر چلایا کہ نہیں چلایا؟ تو کیا وہ اس کے اندر ایٹم بم نہیں چلا؟ بالکل چلا۔ تو آپ یہ بتائیں، ایٹم بم پہاڑ کے اندر چلا، اس کی گونج پوری دنیا میں سنائی دی۔ دیکھیں ابھی بھی سنائی دے رہی ہے۔ مجھے بتائیں کیا ہوا؟ تو کیا یہ ناممکنات میں سے ہے کہ ایسا بنکر بنایا جائے؟ امریکہ خود بھی ایک ایسا پورا شہر نما بنکر جو ہے وہ رکھتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ وہ سپرنگز کے اوپر ہے، اس کے اوپر وہ جو زلزلہ ہے یا دھماکہ ہے جو کہ ایٹم کی صورت میں پیدا ہوگا وہ اس کو کر لے گا، اور اس کی آکسیجن سسٹم اس کے اندر موجود ہیں، اس کے اندر ہی
ایسا سسٹم موجود ہے کہ جو بہت نیچے سے زیر زمین جا کر پانی کے اندر سے اور جو اس کی گیسز ہیں ان کو الگ الگ کرتا ہے آپ اور کو یاد آکسیجن فراہم ہوگا کرتا ہے۔ ایسا ہی ایک ویلوگ میں اور آپ بھی کر چکے ہیں چائنا کے حوالے سے بھی، جو زیر زمین شہر کا آپ مجھے بتائیں، تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ہاں علی خامنئی اس وقت قیمتی ترین انسان ہے، وہ واحد شخص ہے جو ایک اعلان الجہاد کہے گا تو اس کے بعد ہر ایرانی کے اوپر، چاہے وہ اندرون ایران ہے یا بیرون ایران ہے، بیرون ملک بیٹھا ہے، اس پر جہاد فرض ہو جانا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو یہ وہ معاملہ ہے جس کو لے کر یہ اس طرح کی افواہیں جو ہیں پھیلائی جاتی ہیں، وہ بالکل محفوظ ہیں اور ایٹمی حملوں میں بھی محفوظ رہیں گے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، دنیا کے ہر ملک نے بشمول پاکستان اپنے اہم لوگوں کے لیے ایسے ایٹمی بنکر تیار کر رکھے ہیں، چاہے وہ آپ کا ملک، چاہے وہ جنگی حالات میں رہنے والا ملک ہو یا بہت ہی اسکینڈینیوین کنٹری ہو جیسے سوئٹزرلینڈ ہے، سویڈن ہے، وہاں پر بھی اپنے اہم لوگوں کو بچانے کے لیے جو ہے اس طرح کے بنکرز اور شہر جو ہیں وہ بسائے جاتے ہیں تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ یہ سب سے پہلا نظریہ ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اے پی کی سٹوری، الجزیرہ کی سٹوری، جو بھی سٹوریز آ رہی ہیں علی خامنئی کے متعلق، وہ صرف اس کی بنیاد جو ہے بنائی جا رہی ہے کہ حملہ ہو سکتا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، لوگوں میں ڈر اور خوف پیدا کیا جا رہا ہے، ان میں ان کی ذہنی صلاحیت کو ختم کیا جا رہا ہے کہ آپ کا سپریم کمانڈر ہمارے نشانے پہ ہے۔ ایران کے لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا سپریم کمانڈر نہ صرف محفوظ ہے بلکہ وہ جس وقت چاہے گا تمام قوم سے خطاب بھی کرے گا، اور پھر اگر جہاد کا اعلان کرے گا تو وہی کرے گا۔ یہ صرف گیدر بھبکیاں ہیں جو علی خامنئی کو ڈرانے کے لیے دی جا رہی ہیں، اور ان گیدر بھبکیوں میں ایرانیوں نے نہیں آنا ہے۔ میں اس لیے اس تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ ایرانیوں نے نہیں آنا ہے، دنیا کا ہر دشمن ملک جو ہے اپنے جس پر وہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے اس کے متعلق ایسی ہی سٹوریز بناتے تاکہ ہیں، مورال ڈاؤن کیا جائے، عوام کا مورال ڈاؤن کیا جا سکے، لیڈرشپ کا مورال ڈاؤن کیا جائے۔ لیکن یہ مورال ڈاؤن ہونے والا نہیں ہے۔ میں آپ سے پہلے بھی کہتا ہوں کہ ایران وہ ملک ہے جہاں پر جذبہ شہادت جو ہے لوگوں میں موجود ہے، اور ان کے سپریم کمانڈر کا حکم جو ہے وہ تسلیم کیا جائے گا۔ یہ چیز ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ابراہم لنکن جو ہے بحری بیڑا ان کا، اس کے پہنچنے سے پہلے ایران میں حالات چینج ہو جائیں گے، یہ اس کے بعد سٹوریز آنا شروع ہوئیں۔ کبھی اسرائیل میں بیٹھے کسی سابق سفیر نے یہ بیان دے دیا کہ علی خامنئی کی جان کو خطرہ، اس پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ کبھی یہ کہا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جان کو خطرہ ہے، ایران کے پاسداران اسلام نے حملہ کرایا ہے۔ یہ صرف ایک ماحول بنانے کی بات ہوتی ہے جس کے اندر آپ جنگ چھیڑنے کی کوئی نہ کوئی وجہ تلاش کرتے ہیں، اور یہ وجہ جو ہے امریکہ اس وقت تراش رہا ہے، اس کی نوک پلک سنوار رہا ہے تاکہ ایران پر حملہ کیا جائے۔ لیکن ایرانیوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ علی خامنئی محفوظ ہاتھوں میں ہیں اور محفوظ جگہ پر ہیں، ایران سے کہیں گئے نہیں ہیں۔ یہ جو ماسکو والی سٹوری چلائی گئی تھی اور اب زیر زمین بنکر والی سٹوری چلائی گئی ہے، یہ سٹوریز صرف اس لیے چلائی جاتی ہیں تاکہ مورال کو نیچے کیا جائے۔ امریکنز کے خلاف ان کا مورال بلند ہے، اسرائیل کے خلاف ان کا مورال بلند ہے، اور یہ بلند ہی رہے گا۔ یہ ایک شخص کی بات نہیں ہے، یہ ایک سسٹم کی بات ہے، ایک اسلامی انقلاب کو ختم کرنے کی بات ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ایران جو ہے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ایران کی شکل میں سامنے آئے۔ بہت شکریہ عامر رضا جی، بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔